إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. آج انشاءاللہ تعالی ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ شوہر کے اوپر بیوی کے کون سے حقوق لازم ہوتے ہیں. یہ اجمالی طور پر کل 6 حقوق ہوتے ہیں. ایک بیوی کا اس کے شوہر کے اوپر اجمالی طور پر کل 6 حقوق بنتے ہیں. پہلا حق مہر ہے. دوسرا حق نان و نفقہ کا حق ہے. تیسرا حق رہائش کا، سکنا کا، گھر کا حق ہے. اور چوتھا حق تعلیم و تربیت کا ہے. پانچواں حق عزت و آبرو کی حفاظت کا ہے. اور چھٹا حق حسن معاشرت کا ہے. یہ کل 6 حقوق ہیں جو ایک بیوی کے حقوق ہیں اس کے شوہر پر عائد ہوتے ہیں. اب ہم ایک ایک حق کے بارے میں کچھ تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے. پہلا حق لیتے ہیں حق مہر. حق مہر اس حق کو کہتے ہیں نکاح کی وجہ سے جو مال یا جو منفعت عورت کو دیا جائے اسے مہر کہتے ہیں. اسلام نے ہر مرد پر مہر کی ادائیگی کو فرض قرار دیا ہے، اور یہ وہ مسئلہ ہے جس پر پوری امت کا اتفاق ہے. اس کے دلائل قرآن مجید میں بھی ہیں اور احادیث صحیحہ میں بھی ہیں. قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا حق بخوشی ادا کر دیا کرو. ایسے ہی سورہ نساء کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان باندیوں کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر سکتے ہو اور دستور کے مطابق ان کے مہر ادا کر دو. اور ایسے ہی سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، انہیں ان کے مقرر حق ادا کر دو. اور ایسے ہی سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، ان کے ماں سوا عورتیں اپنے مال کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا ہے، بشرطے کہ اس سے تمہارا مقصد نکاح ہو، محض شہوت رانی نہ ہو. قرآن پاک کی ان آیات کے بعد آئیے اب احادیث صحیحہ کے دلائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس سلسلے میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شادی کی اطلاع دیتے ہوئے کہا میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے اسے مہر میں کیا دیا ہے؟ جواب دیا کھجور کی گٹھلی کے وزن برابر سونا، جو 5 درہم کے وزن برابر ہوتا تھا. ایک درہم لگ بھگ 3 گرام کے برابر ہوتا ہے، تو اس طرح سے 5 درہم لگ بھگ 14-15 کے بیچ میں، 14-15 گرام کے بیچ میں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی، فرمایا بارک اللہ لک، اللہ تیرے لیے برکت نازل فرمائے. ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی صحیح،
یہ حدیث صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح مسلم میں 1427 نمبر پر۔ ایسے ہی دوسری حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر ٹھہرایا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مروی ہے۔ اسی طرح سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، میں اس لیے آئی ہوں کہ خود کو آپ کے لیے ہبہ کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھائی، اسے غور سے دیکھا، پھر آپ نے سر جھکا لیا۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے تو وہ بیٹھ گئی۔ ایک شخص نے اٹھ کر کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ کو اس عورت کی حاجت نہ ہو تو اس سے میرا نکاح کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کچھ ہے، یعنی مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تلاش کرو، اگر لوہے کی ایک انگوٹھی ہو تو وہ ہی صحیح۔ وہ شخص گیا اور واپس آ کر اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، میرے پاس صرف یہ تہبند ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اس شخص کے پاس کوئی چادر بھی نہیں تھی۔ کہنے لگا، یہی تہبند آدھا اس عورت کا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے تہبند کو لے کر کیا کرے گی؟ اگر تو اسے پہنے گا تو اس پر کچھ نہیں ہوگا، اور اگر یہ پہنے گی تو تجھ پر کچھ نہیں ہوگا۔ پھر وہ شخص بیٹھ گیا، یہاں تک کہ جب اسے بیٹھے بیٹھے زیادہ عرصہ ہو گیا تو اٹھ کھڑا ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیٹھ پھیر کر واپس جاتے ہوئے دیکھا تو اسے بلانے کا حکم دیا۔ اسے بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہیں قرآن مجید کتنا یاد ہے؟ اس نے کہا، فلاں فلاں صورت مجھے یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے حافظے سے اسے پڑھ سکتے ہو؟ اس شخص نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جاؤ، جو تمہیں قرآن پاک یاد ہے اس کے بدلے میں نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم بھی مہر ہو سکتی ہے، اور قرآن مجید کی تعلیم یہ مال نہیں ہے بلکہ یہ ایک طرح کی منفعت ہے۔ اسی سے اہل علم نے مسئلہ نکالا ہے کہ مال یا منفعت کوئی بھی چیز بطور مہر دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے مہر کا لازم اور ضروری ہونا بھی معلوم ہوا، کیونکہ اگر کسی شخص کو مہر کے بغیر شادی کی اجازت ہو سکتی تھی تو اس فقیر کو ہو سکتی تھی جس کے پاس لوہے کی ایک انگوٹھی نہیں تھی اور جس کے پاس صرف تہبند اور لنگی تھی، اوپر سے اوڑھنے کے لیے چادر بھی نہیں تھی۔ مجبوراً وہ اپنے تہبند کو مہر میں دینا چاہتا تھا، جبکہ اس کے اوپر اوڑھنے کے لیے اس کے پاس چادر بھی نہیں تھی۔ مستحب تو یہ ہے کہ کوئی بھی نکاح مہر کے ذکر سے خالی نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک بیوی سے شادی کرتے ہوئے اور اسی طرح سے ہر ایک بیٹی کے عقد نکاح میں مہر ضرور متعین کیا ہے، لیکن عقد نکاح ہی میں مہر کی تعیین لازم اور ضروری نہیں ہے۔ البتہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ مستقبل میں اختلاف کا اندیشہ باقی نہیں رہتا۔ البتہ یہ بات جیسا کہ بتائی گئی کہ عقد نکاح کے صحیح ہونے کے لیے مہر کی تعیین شرط نہیں ہے، اس کے بغیر بھی عقد نکاح صحیح ہو جائے گا، لیکن بعد میں یا تو مہر کی تعیین کر لی جائے اور یا پھر مہر مثل کی مستحق ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، لا جناح علیکم اذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، تم پر کچھ گناہ نہیں اگر ایسی عورتوں کو طلاق دے دو
جنہیں تم نے مس نہ کیا ہو، یعنی جن سے جمع نہ کیا ہو، اور نہ ہی حق مہر مقرر کیا ہو۔ ظاہر ہے کہ جب طلاق دینے کی اجازت ہو گئی، اس کا مطلب نکاح درست تھا، کیونکہ طلاق نکاح صحیح کے بعد ہی ہو سکتی ہے، اور آیت میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جب عورت کی مہر مقرر نہ ہو تو اسے طلاق دیا جا سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہر کی تعین کے بغیر بھی نکاح صحیح ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس مسئلے میں یہ حدیث بھی دلیل ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ تمہارا نکاح میں فلاں عورت سے کر دوں؟ اس شخص نے جواب میں حامی بھری اور کہا، جی ہاں، میں اس پہ راضی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا، کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ فلاں مرد سے میں تمہارا نکاح کر دوں؟ اس نے بھی ہاں میں جواب دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا دوسرے سے نکاح کر دیا۔ یہ صحابی اس خاتون کے ساتھ رہنے لگے، نہ ہی اس کی مہر متعین کی اور نہ ہی اسے کچھ دیا۔ یہ غزوہ حدیبیہ میں حاضر رہنے والے صحابہ میں سے تھے، اور حدیبیہ میں جو صحابہ کرام حاضر ہوئے تھے انہیں غزوہ خیبر کے بعد خیبر کی زمین میں سے حصہ ملا تھا۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عورت سے میرا نکاح کیا تھا، میں نے نہ ہی اسے کچھ دیا تھا اور نہ ہی اس کا مہر مقرر کیا تھا۔ میں آپ سب کو گواہ بناتا ہوں کہ خیبر کی زمین کا اپنا حصہ اس عورت کو میں بطور مہر دے رہا ہوں۔ چنانچہ اس عورت نے وہ حصہ لے لیا اور ان کی موت کے بعد اسے 1,00,000 میں فروخت کیا۔ اسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں 1842 نمبر پہ ذکر کیا ہے، یعنی حدیث صحیح ہے، اور یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک عورت کا مقدمہ پیش ہوا۔ اس کا شوہر مہر متعین کیے بغیر اور نکاح کے بعد اس عورت کو ہاتھ لگائے بغیر انتقال کر گیا، اس کی وفات ہو گئی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ قضیہ آیا، جب یہ مقدمہ پیش ہوا، تو انہوں نے اس تعلق سے اپنا فیصلہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میری رائے یہ ہے کہ وہ اپنی قریبی عورتوں کے مہر جیسے مہر کی مستحق ہے، میراث کی بھی مستحق ہے، اور اسے عدت بھی گزارنی ہوگی۔ پھر معقل ابن سنان رضی اللہ عنہ نے اس بات کی گواہی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بروا بنت واشق کے بارے میں اسی طرح کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ روایت سنن نبی داؤد، سنن ترمذی اور سنن نسائی میں موجود ہے۔ تو یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام نے مہر کو عورت کا حق قرار دیا ہے اور اسے ادا کرنا شوہر پر لازم کیا ہے، لیکن واضح رہے کہ یہ عورت کی قیمت نہیں ہے، جیسا کہ زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے عربوں کا تصور تھا، بلکہ یہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک خاص عطیہ ہے اور عورت کی تکریم اور اعزاز کا ایک رمز ہے، ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے۔ اسلام نے عورت کے حق مہر کی پاسبانی کرتے ہوئے یہ حکم صادر کیا ہے کہ عورت کی کامل اجازت اور اس کی حقیقی رضامندی کے بغیر کوئی شخص نہ ہی یہ حق کھا سکتا ہے اور نہ ہی کسی اور قسم کا تصرف کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا۔ ہاں، اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تمہیں چھوڑ دیں تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو، یعنی زبردستی نہ کی گئی ہو، بد اخلاقی سے انہیں اس پر مجبور نہ کیا گیا ہو، اور دھوکہ اور فریب سے انہیں شرمندہ کر کے لینے کی کوشش نہ کی گئی ہو۔ اگر شرم کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے چھوڑتی ہیں تو اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ امام طبری کیا خوب فرماتے ہیں، مہر کو واپس لے کر کھانے کے لیے عورت کی طرف سے دل کی خوشی کے ساتھ دینے کی شرط لگائی گئی ہے، اس لیے احتیاط نہایت ضروری ہے، کیونکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے
کہ کوئی شخص دل کی پوری خوشی کے ساتھ اپنا مال دے۔ جو لوگ حق مہر کھا جاتے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخت وعید یاد رکھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی کسی عورت سے شادی کرے اور اپنی ضرورت پوری کر لینے کے بعد اسے طلاق دے دے اور اس کا مہر کھا جائے۔ دوسرا وہ آدمی جس نے کسی شخص کو مزدوری پر رکھا اور پھر اس کی مزدوری کھا گیا۔ تیسرا وہ شخص جو بلا وجہ کسی جانور کو قتل کرتا ہے۔ اسے امام حاکم نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں 999 نمبر پر اسے صحیح قرار دیا ہے۔ صرف ایک ہی ایسی حالت ہے جب عورت اپنا مہر کھو دیتی ہے اور اپنے مہر سے دستبردار ہو جاتی ہے، اپنا مہر نہیں پاتی، اور وہ خلا کی حالت ہے، یعنی جب ایک عورت خاوند سے از خود علیحدگی حاصل کرنا چاہے، اس صورت میں خاوند عورت کو اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ان کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے ثابت کے دین و اخلاق پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں انہیں برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم ان کو ان کا باغ واپس کر دو گی؟ یعنی وہ باغ انہوں نے مہر میں دیا تھا، تو آپ نے پوچھا کیا تم ان کو ان کا باغ واپس کر دو گی؟ اس عورت نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ باغ واپس لے لو اور ایک طلاق دے دو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یاد رہے کہ خلا کا معاملہ اس وقت کے لیے ہے جب بیوی کو شوہر سے نفرت و کراہت ہو اور اسے اس بات کا خوف ہو کہ وہ اس شوہر کے ساتھ رہ کر اللہ کے حقوق کو اور شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتی اور اللہ کے حدود پر قائم نہیں رہ سکتی۔ لیکن اگر کراہت مرد کی جانب سے ہے اور عورت بے گناہ ہے تو اسے دستور کے مطابق عورت کو الگ کر دینا چاہیے اور اسے اس کے تمام حقوق دینا چاہیے۔ ایسی حالت میں دی ہوئی کوئی چیز شوہر کو واپس لینے کا حق نہیں ہے۔ چنانچہ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو اور تم نے اسے خواہ خزانہ بھر مال دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ کیا تم اس پر بہتان رکھ کر اور صریح گناہ کے مرتکب ہو کر اس سے مال لینا چاہتے ہو؟ اور تم لے بھی کیسے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں؟ یعنی تم نے ایک دوسرے سے ازدواجی تعلقات بھی قائم کیے تو اب مہر کی واپسی کا مطالبہ ناجائز ہوا۔ دوسری جانب نکاح کے وقت تم سے نان و نفقہ کی ذمہ داری پوری کرنے کا عہد لیا گیا تھا، چنانچہ کسی چیز کی واپسی کا مطالبہ درست نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ انہیں کچھ دے دلا کر بھلے انداز سے رخصت کرو۔ مہر کے تعلق سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا خوب لکھا ہے۔ فرماتے ہیں، مرد کے لیے عورت کا ایسا مہر متعین کرنا مکروہ ہے کہ جسے اگر نقد ادا کرے تو نقصان اٹھائے اور اگر قرض رکھے تو ادا کرنے سے عاجز رہ جائے، اور ایسے ہی مرد کے لیے ایسا کرنا بھی حرام ہے کہ ایک بڑی رقم مہر کے طور پر متعین کر کے اسے اپنے ذمہ قرض رکھے اور دل میں یہ نیت ہو کہ اسے ادا نہیں کرے گا۔ بہت سارے لوگ یہ حرکت کرتے ہیں کہ بہت بڑی رقم مہر کے طور پر متعین کر دیتے ہیں اور نیت یہ ہوتی ہے کہ ادا تو کرنا نہیں ہے، تو یہ
انتہائی غلط ہے۔ جو لوگ ریا و نمود کے طور پر اور فخر و مباحات کے طور پر خوب زیادہ مہر رکھتے ہیں اور نیت یہ رکھتے ہیں کہ شوہر سے یہ مہر نہیں لیں گے اور شوہر بھی اسے دینے کا ارادہ نہیں رکھتا، تو یہ انتہائی بدترین عمل ہے اور یہ سنت و شریعت کے خلاف ہے۔ یہ فتاویٰ میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ شریعت مطہرہ نے جہاں ایک طرف عورت کی عزت و تکریم کے لیے مہر کو لازم قرار دیا ہے، تو وہیں دوسری طرف مہر کو آسان اور ہلکا رکھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ عورت بابرکت ہے جس کی مگنی آسان ہو، جس کا مہر آسان ہو اور جس کا پیٹ آسان ہو، یعنی جس کی حمل و ولادت آسان ہو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اسی طرح سے زیادہ مہر رکھنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص شادی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنے کے لیے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کتنے مہر پر تو نے اس سے شادی کی ہے؟ اس نے کہا 4 اقیہ پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے فرمایا، 4 اقیہ پر؟ لگتا ہے تم لوگ اس پہاڑ سے چاندی کھود لاتے ہو، ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہاں ہم تمہیں کسی لشکر کے ساتھ بھیج دیتے ہیں جس میں سے تمہیں کچھ مال غنیمت مل جائے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 1424 نمبر پر موجود ہے۔ مہر کے تعلق سے جب ہم سلف صالحین کا طریقہ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سلف صالحین نہایت آسان اور نہایت کم مہر رکھا کرتے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کھجور کی ایک گٹھلی کے برابر سونا مہر میں دیا، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا کہ وہ لگ بھگ 14-15 گرام سونا بنتا ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے 2 درہم پر اپنی بیٹی کی شادی کی۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ تجارتی سوچ یہاں بھی غالب ہے۔ بعض لوگوں کی بیٹیوں کو جب پیغام نکاح ملتا ہے تو اپنی چھری تیز کرنے لگتے ہیں، گوشت پوست ہی کاٹنے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ہڈی تک چبا ڈالنا چاہتے ہیں۔ اپنی بیٹی کو اپنے داماد کے سپرد اس حالت میں کرتے ہیں کہ وہ قرضوں کے بوجھ سے دبا ہوا ہوتا ہے، غم و الم میں مبتلا ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے، داماد کو تو جانے دیجئے، کیا ایسی حالت میں خود ان کی بیٹی کو خوشی میسر آ سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ ہرگز نہیں۔ یہ بعض معاشروں کی بات ہے، بعض معاشروں میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ بعض معاشروں میں عورتوں سے لیا جاتا ہے اور بعض معاشروں میں مردوں سے مہر کے طور پر بہت زیادہ وصول کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دونوں طریقے غلط اور غیر شرعی ہیں۔ بعض اسلامی ممالک کے چند افراد میں یہ افسوسناک حرکت بھی پائی جاتی ہے کہ کچھ باپ اپنی بیٹیوں کا اور کچھ بھائی اپنی بہنوں کا مہر ہڑپ کر جاتے ہیں، اور جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک اور احادیث صحیحہ کے دلائل پیش کیے، اس کی روشنی میں یہ بات کھل کر عیاں ہو گئی کہ ان کی اس حرکت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی بیٹی کا مہر کھا جائے، کوئی بھائی اپنی بہن کا مہر کھا جائے، تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ان کی طرف سے صریح ظلم و زیادتی ہے جس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اسلامی شریعت کے اندر تو وہ نکاح بھی ممنوع ہے جس میں آدمی اپنی بہن یا اپنی بیٹی کا نکاح اس شرط پر کرے کہ دوسرا شخص اپنی بہن یا بیٹی اس کے بدلے میں دے اور درمیان میں کسی قسم کا مہر نہ ہو، صرف ان کا تبادلہ ہی مہر قرار پائے۔ اسے شرعی اصطلاح میں شغار کہا جاتا ہے اور یہ حرام نکاح کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس کے لیے صحیح مسلم کی 1035 نمبر کی حدیث دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع کیا ہے۔ بہرحال آج کے اس درس میں ہم نے عورت کے پہلے حق مہر کے تعلق سے گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ اس کے دوسرے حقوق سے متعلق
گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔